السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاصم آل راؤنڈ انفو ہب میں آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے طلباء اپنے گھروں میں ہیں، چھٹیاں منا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چند نصیحتیں بچوں کو کر دی جائیں۔ اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ جب ہمارے زمانے میں جب یہ ٹیکنالوجی کا دور نہ تھا اور جب ہمیں چھٹیاں ہوا کرتی تھیں تو ہمارے پیرنٹس ہمیں کن کاموں میں مصروف رکھا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے 9th یا 10th کے پیپر دیے اور اس کے بعد ہم ریلیکس ہو گئے 2-3 مہینوں کے لیے، تو میرے والد محترم نے مجھے نسیم حجازی کے ناول لا کر دیے، جو کہ میں نے اس وقت پڑھے، تقریباً 8 سے 10 ناول، آخری چٹان، شاہین، محمد بن قاسم، اس کے بعد اس طرح کے چند ناول تھے۔ اور پھر جب بھی چھٹیاں ہوا کرتی تھیں تو کوئی نہ کوئی مصروفیت، کمپیوٹر کورسز، انگلش لینگویج کورس، اس طرح کے کاموں میں ہم اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتے تھے۔ تو آج کل کے بچوں کے لیے یہ جو سینیریو ہے یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ آج بچے جو ہیں وہ نیٹ کا دور ہے اور سارا دن وہ گیمز میں یا نیٹ کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، جو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ چند نصیحتیں بچوں کو کی جائیں کہ آپ ضرور انٹرنیٹ اور اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیے، مگر بے راہ روی والے راستے پر نہ جائیے۔ آج تربیت کا فقدان ہے، ہماری تعلیم میں تربیت بالکل ہی ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ آج ہمارا طالب علم علم کے لیے نہیں بلکہ ڈگری کے لیے اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، جو کہ بہت افسوسناک سچویشن ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ بچے اپنے آپ کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں، آپ نیٹ پہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ گانا یا کوئی فلم دیکھیں، یا آپ ٹک ٹاک کے جو ہر وقت آج کل ہم نے زندگی کو نان سیریس لیا ہوا ہے اور ہر وقت ہم مزاح کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جگتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہنسی ہر وقت ہماری چھوٹنے کو تیار ہے۔ یہ بھی ایک بہت زیادہ افسوسناک سچویشن ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھے ہیں اور ہم نے زندگی کو جگت بازی اور مزاح ہی سمجھ لیا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے ہر کسی کی زندگی میں، ایک وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ان چیزوں سے انجوائے کرتا ہے، مگر انسان کو یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہاں پر وقت گزار کر چلے جانا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، آپ اگر ان ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں تو کوئی اچھی چیزیں، آپ قرآن مجید بھی سن سکتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی سن سکتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان کے اقوال کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اور پھر بڑے بڑے ہمارے اتنے بڑے بڑے جید قسم کے لوگ، عظیم لوگ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا فرمائے، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی اور فقیر، ان کی زندگیاں پڑھ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے شاعر ہمارے اسلام کے اندر موجود ہیں، رومی سے لے کر اقبال تک، اور کیا کچھ موجود نہیں ہے جو ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے چھوڑا۔ پھر ہم اپنے، جیسے آج ارطغرل ڈرامہ چل رہا ہے اور یہ ایک بڑی اچھی روایت ہے، میں تو اس کو بہت پازیٹیو سمجھوں گا، کیونکہ اس سے بچوں کے اندر کم از کم اپنے اسلاف اور اسلام کے بارے میں جہاد کا جو ایک کانسیپٹ تھا، جسے آہستہ آہستہ انگریزوں نے اور ہمارے دشمنوں نے، خاص طور پہ ہندو دشمنوں نے، خاص طور پہ ہمارے میڈیا نے جہاد کا جو کنسیپٹ تھا اور جو اس کی امپورٹنس تھی اس کو ختم کر دیا تھا۔ تو وہ ارطغرل ڈرامے سے تھوڑی سی اس سے روح جاگی ہے مسلمانوں کی۔ اور تو آپ اس طرح کی بہت ساری موویز بھی بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے گریٹ پرسنالٹیز پر۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی پڑھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زرار بن الازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے بڑے مسلمانوں کے عظیم جرنیل گزرے ہیں، جنہوں نے دو بڑی قوتیں اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں، جو روم اور فارس کی جو طاقتیں تھیں، ان کو تہوبالا کر دیا۔ ان لوگوں کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں۔ تو میرے بچوں، ان چھٹیوں کو، ان وقت کو، اس کو ضائع مت کریں۔
کیونکہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ ہم ایک ایک جو گھڑی ہماری گزر رہی ہے زندگی کی، وہ ہم اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھائیں میرے پیارے بچوں، اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں۔ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے، اور اس ویڈیو کو جو میرے دوست طلباء دیکھ رہے ہیں اس کو آگے پہنچائیں، اور اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔